القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء. هذا تفريع ثان عليه وعطف على قوله فلا يجوز، يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان فبطل شرط الولاء كما شرطه مالك رحمه الله، وشرط الترتيب والنية كما شرطهما الشافعي رحمه الله، وشرط التسمية كما شرطه أصحاب الظواهر في آية الوضوء، وهو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية. وبيان ذلك أن مالكا رحمه الله يقول إن الولاء فرض في الوضوء، وهو أن يغسل أعضاءه في الوضوء متتابعا متواليا بحيث لم يجف الجزء الأول لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الظواهر يقولون إن التسمية فرض في الوضوء لقوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يسمي. والشافعي رحمه الله يقول إن الترتيب والنية في الوضوء فرض لقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يزع الطهور في مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه الحديث. ولقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، والوضوء أيضا عمل فلا يصح بدون النية. ونحن نقول إن الله تعالى أمرنا في الوضوء بالغسل والمسح، وهما خاصان وزعا لمعنى معلوم، وهو الإسالة والإصابة. فاشتراط هذه الأشياء كما شرطها المخالفون لا يكون بيانا للخاص لكونه بين بنفسه، فلا يكون إلا نسكا، وهو لا يصح بأخبار الآحاد. غايته أن تراعي منزلة كل واحد من الكتاب والسنة، فما ثبت بالكتاب يكون فرضا، وما ثبت بالسنة ينبغي أن يكون واجبا كما في الصلاة. لكن لا واجب في الوضوء بالإجماع، لأن الواجب كالفرض في حق العمل، وهو لا يقول إلا بالعبادات المقصودة. فنزلنا عن الوجوب إلى السنية، وقلنا بسنية هذه الأشياء في الوضوء. وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء. اور آیت وضو میں ولا، ترتیب، تسمیہ اور نیت کی شرطیں باطل ہو جائیں گی. یہ عبارت متن المنار کی ہے. آگے شرح، اس کی شرح فرما رہے ہیں هذا تفریع ثان علیہ وعطف على قوله فلا يجوز، يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان فبطل شرط الولاء كما شرطه مالك رحمه الله، وشرط الترتيب والنية كما شرطهما الشافعي رحمه الله، وشرط التسمية كما شرطه أصحاب الظواهر في آية الوضوء، وهو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية. کہنے کہ خاص کے حکم پر دوسری تفریع ہے، اور ماتن علیہ رحمہ کے قول فلا یجوز پر یہ عطف ہے. یعنی جب خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو آیت وضو یعنی باری تعالیٰ کے ارشاد فاغسلوا وجوہکم میں ولا کی شرط لگانا، جیسا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شرط قرار دیا ہے، اسی طرح نیت اور ترتیب کی شرط لگانا، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس کو شرط قرار دیا ہے، اور تسمیہ کی شرط لگانا جیسا کہ اصحاب ظواہر نے اس کو شرط قرار دیا ہے، باطل ہو جائیں گے. وبيان ذلك أن مالك رحمه الله يقول إن الولاء فرض في الوضوء،
وهو أن يغسل أعضاءه في الوضوء متتابعا متواليا بحيث لم يجف العضو الأول لمواظبة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو میں لگاتار اعضائے وضو کو دھونا فرض ہے، اور ولا یہ ہے کہ وضو کرنے والا وضو میں اپنے اعضاء کو مسلسل ایک کے بعد ایک کو اس طرح دھوئے کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے۔ وَأَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ يَقُولُونَ، اور اصحاب ظاہر یہ کہتے ہیں کہ ان تسمیۃ فرض فی الوضوء لقول علیہ السلام لا وضوء لمن لم یسمی، اور اصحاب ظواہر یہ کہتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ کہنا فرض ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا وضو نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ والشافعی رحمہ اللہ یقول ان الترتیب والنیت فی الوضوء فرض لقول علیہ السلام لا يقبل اللہ صلاة امرئ حتى يضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجهه ثم یدیہ الحدیث، ولقول علیہ السلام انما الاعمال بالنیات والوضوء اذا عمل فلا يصح بدون النیت۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ترتیب اور نیت وضو میں فرض ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی نماز کو قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ وضو کو اس کے مواقع پر نہ رکھے، چنانچہ اپنے چہرے کو دھوئے پھر اپنے ہاتھوں کو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا وہ بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ ان اللہ تعالیٰ امرنا فی الوضوء بالغسل والمسح وهما خاصان وضع لمعنى معلوم وهو الإسالة والإصابة، فاشتراط هذه الأشياء كما شرطها المخالفون لا يكون بيانا للخاص لكونه بين بنفسه فلا يكون إلا نسكا وهو لا يصح بأخبار الآحاد۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو میں دھونے اور مسح کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور دھونا اور مسح کرنا دونوں خاص ہیں، ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور وہ ہے پانی بہانا اور کرہات پھرنا۔ لہذا ان تمام امور کو شرط قرار دینا، جیسا کہ مخالفی نظرات نے شرط قرار دیا ہے، خاص کے لیے بیان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ خاص بذات خود واضح ہے، تو نہیں ہوگا مگر نسخ، اور خبر واحد سے نسخ بھی صحیح نہیں ہے۔ غایتہ ان تراعی منزلۃ کل واحد من الکتاب والسنۃ، فما ثبت بالکتاب یکون فرضا وما ثبت بالسنۃ ينبغي ان یکون واجبا كما في الصلاۃ۔ فما ثبت بالکتاب یکون فرضا وما ثبت بالسنۃ ينبغي ان يكون واجبا كما في الصلاة، لكن لا واجب في الوضوء بالإجماع لأن الواجب كالفرض في حق العمل وهو لا يليق إلا بالعبادات المقصودة، فنزلنا عن الوجوب إلى السنية وقلنا بسنية هذه الأشياء في الوضوء۔ آخری بات یہ ہے کہ کتاب اور سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کا لحاظ رکھا جائے۔ جو چیز کتاب اللہ سے ثابت ہو فرض ہوگی، اور جو چیز سنت سے ثابت ہو مناسب تو یہ ہے کہ وہ واجب ہو، جیسے کہ نماز میں ہے، لیکن وضو میں بالاتفاق واجب نہیں ہے، کیونکہ عمل کے حق میں واجب یا فرض کے مانند ہے، اور واجب عبادت مقصودہ ہی کے لائق ہوتا ہے، لہذا ہم وجوب سے اتر کر سنت تک آ گئے، اور وضو میں ان تمام امور کے سنت ہونے کے قائل ہو گئے۔
وبطل شرط الولاء والترتیب والتسمیۃ والنیۃ فی آیت الوضوء۔ یہ متن المنار کی عبارت ہے، اور یہ دراصل خاص کے حکم پر دوسری تفریع ہے۔ ماقبل کے اندر جو خاص کا حکم بیان کیا گیا تھا کہ خاص یہ چونکہ وضاحت خود واضح ہوتا ہے اس لیے بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اسی پر یہ دوسری تفریع ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ عبارت سابقہ متن کی عبارت لا یجوز پر معطوف ہے، اور اس مسئلے کے اندر تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک وضو میں ولا ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کے معنی ہیں کہ پیدر پہ مسلسل ایسے طریقے پر اعضاء وضو کو دھونا کہ پہلا وضو خشک نہ ہونے پائے، یہ فرض ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ اور دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے۔ اسی طرح صحابہ ظواہر کے کہتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ کہنا فرض ہے، اور دلیل یہ حدیث ہے لا وضو لمن لم یسمی، یعنی جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو میں ترتیب اور نیت دونوں فرض ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ترتیب کے فرض ہونے پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ حتی یضع الطہور فی مواضعہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ الحدیث، یعنی اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتے یہاں تک کہ وہ وضو کو اپنے مواقع میں نہ رکھے، چنانچہ اپنا چہرہ دھوئے پھر اپنے ہاتھ دھوئے۔ اس حدیث سے اس طور پر استدلال ہوگا کہ اس میں لفظ ثم استعمال ہوا ہے، اور ثم یہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نیت کے فرض ہونے پر دوسری حدیث انما الاعمال بالنیات سے استدلال کرتے ہیں، اس طور پر اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال کی صحت نیتوں پر موقوف ہے، اور وضو بھی چونکہ ایک عمل ہے لہذا وضو کی صحت بھی نیت پر موقوف ہوگی، اور جب وضو کی صحت نیت پر موقوف ہے تو وضو میں نیت کا فرض ہونا ثابت ہو گیا۔ یہ تھا خصم کا دعویٰ، ان کے دلائل۔ اس کے بعد شارح نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف سے جواب دیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ آیت وضو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اور اس میں وضو کا طریقہ بیان فرمایا گیا ہے، یہ آیت ولا تسمیہ ترتیب اور نیت کی لگانے کو باطل کرتا ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر باری تعالیٰ نے ہم کو دو باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ پوری آیت وضو کا خلاصہ کریں گے تو اس کے اندر دو باتوں کا حکم باری تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ایک ہے غسل اور دوسرا ہے مسح، یعنی 4 اعضاء میں سے 3 اعضاء کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، ہاتھ کو دھونا ہے، پیر کو دھونا ہے، اور ایک عضو یعنی سر کا مسح کرنا ہے، اور یہ دونوں خاص ہیں۔ واضح نے ان دونوں کو ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا ہے، چنانچہ عربی زبان میں غسل کے معنی آتے ہیں پانی بہانے کے، اور مسح کے معنی آتے ہیں تر ہاتھ پھیرنے کے، لہذا مذکورہ چیزیں یعنی ولا وغیرہ کی شرط اور فرض ہونے کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین حضرات کی طرف سے پیش کردہ حدیث کو خاص کتاب یعنی آیت وضو کے لیے بیان تفسیر قرار نہیں دیا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم بیان ہوا ہے کہ خاص بذات خود واضح ہوتا ہے، اور واضح ہونے کی وجہ سے وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان احادیث کو ہم آیت وضو کے لیے ناسخ مان لیں، مگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ خصم نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ اخبار احاد سے تعلق رکھتے ہیں،
اور اخبار احاد کے ذریعے کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں سے ہر ایک کی مرتبے کی رعایت کی جائے، اور جس چیز کا ثبوت کتاب اللہ سے ہو یعنی غسل اور مسح اس کو فرض قرار دیا جائے، کیونکہ کتاب اللہ یہ قطعی دلیل ہے اور قطعی دلیل سے فرض ثابت ہوتا ہے، اور جس چیز کا ثبوت احادیث اور اخبار احاد سے ہو یعنی ولا، تسمیہ، ترتیب، نیت، تو مناسب تو یہ تھا کہ وضو میں ان کو واجب قرار دیا جائے، جیسا کہ ہم نے تعلیل ارکان والے مسئلے کے اندر واجب قرار دیا تھا، مگر چونکہ وضو میں بالاتفاق کوئی واجب نہیں ہے، اس لیے ہم وجوب سے اتر کر مذکورہ چیزوں کے مسنون ہونے کے قائل ہو گئے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ وضو میں واجب کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شاہ نے دیا ہے کہ عمل کے لحاظ سے واجب یہ فرض کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح فرض ادا کرنے والا مستحق ثواب اور تارک فرض مستحق عقاب ہوتا ہے، اسی طرح واجب ادا کرنے والا مستحق ثواب اور تارک واجب مستحق عقاب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واجب یہ عبادات مقصودہ کے لائق ہوتا ہے، اور وضو چونکہ عبادت غیر مقصودہ ہے لہذا وضو میں واجب نہ ہوگا۔